ہندو اور جین مت کے اصل ان آریوں کے تصورات میں ملتی ہیں جو تقریباً 4500 قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ہمالیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ آریوں کی ایک شاخ نے پارسی مذہب کی بنیاد بھی ڈالی۔ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اسی کے بعد وجود میں آئے، مثلاً یہودیت 2000 قبل مسیح میں، بدھ مت 500 قبل مسیح میں اور مسیحیت 2000 برس پہلے، اور اسلام 1400 برس قبل مارز وجود میں آیا۔ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف اور متضاد عقائد اور رسوم، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاظ سے لے کر عقیدہ اور وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں ضم کر لیے گئے۔ دوہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہیں۔ مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ وید کے سننے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر وید سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ غرض ہندو مت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک نظام ہے جس کے اندر عقائد، رسوم اور تصورات کی بہتات ہے۔ اسے ویدی مذہب کی ترقی یافتہ، توسیع یافتہ اور تبدیل شدہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مقام جہاں سے یہ پھیلا بہرحال ویدی مذہب ہی ہے۔ آریہ لوگ جب یہاں آئے تو آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان کو بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تمدن، اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کر لیا۔ ان دیوتاؤں کو بھی جن کی پرستش غیر آریہ کرتے تھے اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا، مگر وہ اپنی انفرادیت اور نسلی برتری کو کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف ہر اس جماعت اور مذہب سے ٹکر لینے کی ٹھانی جس نے ان کی عظمت سے انکار کیا، اور دوسری طرف اپنی ذاتوں کی بندش کو سخت کر کے عقائد اور رسوم کا جال پھیلا دیا۔ لوگوں کے لیے اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے ویدی عہد کے مذہبی کتابوں، دیوتاؤں کو احترام کے دائرے میں محدود کر دیا۔ نئی کتابوں کی تصنیف اور نئے دیوتاؤں کی شمولیت سے مذہبی نظام قائم کیا گیا۔ اس پر نئی کتابوں میں اس نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ دھرم شاستر اور پران میں ان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ خرافات، ضمیات، عقائد اور رسوم کے لیے پران نے ان کو مواد فراہم کیا۔ عملی زندگی کے مطالبات کو دھرم شاستر نے پورا کیا۔ برہما، شیو اور وشنو کو تسلیم کر لیا۔ الوہیت کی ان تینوں شکلوں کو تری مورتی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برہما کو پہلے افضل مانا گیا، اور سرسوتی کو اس کی سواری مور ہے اس کی بیوی بتایا گیا۔ نیز اسے علم اور دانائی کی دیوتی بھی بتایا گیا۔ پھر برہما کی عظمت کم کر کے اس کی پرستش روک دی گئی، اور وشنو اور شیو کو اس پر فوقیت دے کر اس کی کمتری کا اعلان کر دیا گیا۔ منوسمرتی ہندوستان کی ایک قدیم مذہبی کتاب ہے جس میں پہلی بار ہندوستانیوں کے سامنے ایک نظام زندگی بھی رکھا گیا۔ ذات پات کی تقسیم اس کتاب میں درجہ بدرجہ موجود ہے۔ کتاب کی رو سے شودر اور اچھوت برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوئے، لہٰذا وہ ذلیل ترین ذات ہے۔ شودر کتنا ہی ذہین اور باصلاحیت ہو، دولت اور جائیداد جمع نہیں کر سکتا۔ شودر پر تعلیم حاصل کرنے کی ممانعت ہے۔ برہمن چاہے تو وہ شودر سے رقم چھین سکتا ہے۔ تو دوستو آج ہم ان کی ان ذاتوں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو دیں گے۔ ہندو مذہب میں ان کی تقسیم کیسے کی گئی ہے؟ جیسے براہمن ہندوؤں کی اونچی ذات کا نام ہے جو برہما کے منہ سے پیدا ہوئی۔ اس کے فرائض میں دھرم رکشا اور ویدوں کو حفظ کرنا ہے۔ براہمن کی عمر کے 4 حصے ہوتے ہیں: برہمچاری، تحصیل علم، گرہستھ
ازواجی زندگی، ون پرست، جنگل میں جا کر تپسیا کرنا، اور سنیاس، دنیا کا تیاگ۔ اگر کوئی برہمن اپنے تفویض کردہ فرائض کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام شروع کر دے تو اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور نچلی ذات کے لوگ اگر ان سے چھو بھی جائیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔ شادیاں بھی صرف اپنے ہی مذہب اور اپنے ہی ذات کے لوگوں میں کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چھتری ذات کی۔ چھتری، کھتری یا کشتریہ روایتی ہندو مت کی ذات پات کا نظام کا حصہ ہے۔ یہ تاریخی طور پر اس طبقے کے لوگوں کی پہچان جنگجوؤں یا حکمرانوں سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ نظام حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھے۔ اکثر ہندو حکمران چھتری تھے۔ یہ لوگ شادیاں بیاہ اپنی ہی ذات کے ارکان سے کرتے تھے، اگرچہ یہ کہ حکمران ان کے حرم میں اور ذات کی عورتیں ممکنہ طور پر ہوا کرتی تھی۔ فوج بھی عموماً چھتریوں پر مشتمل تھی۔ چھتری کی تانیس، چھترانیوں کا کام اپنے شوہروں کو ہمت دلانا اور میدان جنگ کے لیے انہیں ابھارنا ہے۔ وقت آنے پر چھترانیاں خوشی سے اپنی جان کی قربانی بھی دیا کرتی تھیں۔ اب ہم بات کریں گے ویش یا ویشیا سے مراد ہندو مت کی ذات پات کے نظام میں شامل وہ طبقہ جو روایتی طور پر عموماً تجارت اور کاروبار سے وابستہ رہا ہو۔ ان کا مقام برہمن اور چھتری طبقوں کے بعد آتا ہے۔ عرف عام میں بھارت میں فحشہ کے لیے کبھی کبھی لفظ ویشیا مستعمل ہے، مگر اس استعمال سے ذات پات کی تقسیم کا کوئی تعلق نہیں۔ منوسمرتی ایک کتاب کا نام ہے۔ منوسمرتی میں ذات پات کے نظام اور ذمہ داریوں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ ان میں ویش لوگوں کے لیے چرواہوں کا کام، تحائف دینے کا کام، قربانی دینے کا کام، تجارت، قرض کا کاروبار، کاشتکاری اور ویدوں کو پڑھنا چند کام ہیں۔ چوپایوں کے رکھنے سے انکار کرنا ویش کے لیے خلاف مذہب ہے۔ تجارت میں ویشوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ مورتیوں اور دھاتوں اور دیگر اشیاء کی قدر و قیمت سے باخبر رہتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اچھوت کی۔ اچھوت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں چھونا تک برا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے معاشرے میں کم تر خیال کیے جاتے ہیں، نیز ان کی معاشی حالت بھی انتہائی ناگفتہ ہوتی ہے۔ عموماً لفظ اچھوت کو ہندو مت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں معاشروں میں بھی یہ نظام موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں 2 کروڑ کے لگ بھگ اچھوت موجود ہیں۔ شودر ہندو مت کی ذات پات نظام میں چوتھی ذات ہے۔ اس ذات کا دیگر 3 اعلیٰ ذاتوں والوں کی خدمت بیان کیا گیا ہے۔ یہ ذات عموماً تہی درجے کا حامل سمجھا جاتا ہے، تاہم سماجی طور پر اس ذات والوں کا مقام دلت طبقے سے بہتر ہے۔ بھارت کے دیہی علاقوں کی آبادی کی ترتیب کے خاص طور پر ذات پات کی جگہ کی اپنی بنیاد ہوتی ہے، اور اونچی اور نچلی ذاتوں کے لوگ بالکل علاوہ دائرے میں زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ ان کے پانی کے کنویں علاوہ حدہ برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے، اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی ذات کے اندر ہی کرتے تھے۔ کئی بار تو منادر کی تعمیر اور پوجا کے طور طریقوں میں کافی فرق ہوتا تھا۔ بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات، عقائد اور طرز عمل کو محیط کیا ہوا ہے، جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد سدھارتھ گوتم کی طرف منسوب ہے۔ عام طور پر بدھ سنسکرت اور جاگت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں ایک مذہب بدھ مت بھی ہے۔ بدھا کو کچھ 4ویں سے 5ویں صدی قبل مسیح کے درمیان میں شمال مشرقی برصغیر میں رہتے دیکھا ہے اور تعلیمات دیتے تھے۔ انہیں بدھ مت کے لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے مانتے ہیں۔ انہوں نے احیا احساس کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا، نروان کو حاصل کرنا، تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو ہندو مذہب کے بارے میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔
تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو لا سکیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔